آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ذَلِكُمْ، یہ تھی حکمت، وَأَنَّ، اور بے شک، اللہ موہن، کمزور کرنے والا ہے، ذالکم، یہ نصرت اور یہ فتح اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ موہن، بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے، قیدی، تدبیر، چال، الکافرین، کافروں کی۔ فرمایا ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ موہن کید الکافرین، یعنی یہ بات تو ہے ہی جس کا ذکر گزرا، جینی فرشتوں کے ساتھ مدد، بارش برسانا، اونگ ڈالنا، مشرکین کی آنکھوں میں خاک ڈالنا، ان کے 70 آدمیوں کا قتل اور 70 کا قید ہونا، اور مسلمانوں کو فتح عظیم عطا ہونا وغیرہ۔ اس کے ساتھ مزید سنو کہ آئندہ بھی کفار کی سازشوں کو کمزور کر دے گا، اور یہ اپنی کسی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یا یہ کہ انہوں نے جو یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچا لے جائیں گے اور مسلمانوں کا زور بھی توڑ دیں گے، ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا، وہ خود مارے گئے اور تمہارے ہاتھوں قیدی بن گئے، اور بھاری جانی مالی نقصان اٹھا کر پسپا ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ مدد کی ان سب صورتوں کا فائدہ تو مسلمانوں کو پہنچتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ کافروں کو اتنا ہی نقصان بھی پہنچتا رہا، اور جو تدبیر وہ مسلمانوں کے استحصال کرنے کے لیے کر رہے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کر رہے تھے، اللہ نے اسے توڑ کے رکھ دیا اور ان کے سب منصوبے خاک میں ملا دیے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط تو تحقیق، یقیناً، جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، الفتح، فیصلہ۔ فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فتح کا معنی یہاں فیصلہ ہے، جیسے کہ کفار کہتے تھے متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو شخص زیادہ رشتوں کو توڑنے والا ہو، ہمارے سامنے غیر معروف بات پیش کرنے والا ہو، اسے آج صبح ہلاک کر دے۔ تو یہ فیصلہ طلب کرنے والا خود ابو جہل تھا۔ فرمایا اگر تم فیصلہ چاہو، یہ خطاب کفار سے ہے، کیونکہ انہوں نے مکہ سے روانہ ہوتے وقت اور ابو جہل نے مارکہ بدر سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، ہم میں سے جو حق پر ہے اسے غالب اور جو باطل پر ہے اسے رسوا کر۔ گویا یہاں الفتح کا معنی حکم اور فیصلہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے، تو وہ فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَإِنْ، اور اگر تنتہوا، تم باز آ جاؤ، فَهُوَ، تو وہ خَيْرٌ، بہت بہتر ہے۔ فرمایا وَإِنْ تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، آیت کے اس حصے میں بھی کفار سے خطاب ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے، انہیں جھٹلانے اور ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ گئے
تو یہ دین اور دنیا دونوں میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ دین میں اس طرح کہ تم دائمی عذاب سے بچ جاؤ گے اور ثواب سے مالا مال کیے جاؤ گے، جبکہ دنیا میں اس طرح کہ تم قتل کیے جانے، قیدی بنائے جانے، غنیمت کے طور پر اموال لے لیے جانے سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی تو ہم پھر مسلمانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، جیسے کہ تم غزوہ بدر میں مشاہدہ کر چکے ہو اور یہ جان چکے ہو کہ اللہ عز و جل کی تائید اور نصرت تمہاری بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور تم کتنے بھاری جمعیت لے کر کیوں نہ ہو وہ تمہیں شکست سے نہ بچا سکے گی، جیسے بدر کے میدان میں تمہارا بڑا جتھا تمہارے کام نہ آیا۔ لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تعودو پھر تم ایسا کرو گے، نعود تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، وَلَن اور ہرگز نہیں، تغنی فائدہ دے گی، عنکم تمہیں، فئاتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت کثیر ہی ہو، وَأَنَّ اور بے شک اللہ مع ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھ دیتا ہے، یعنی ان کو فتح و نصرت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ ہوتا ہے وہی فتح و نصرت سے نوازے جاتے ہیں، خواہ وہ کمزور اور تعداد میں کم کیوں نہ ہو۔ یہ معیت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کی تائید فرماتا ہے، ان کے ذریعے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بعض اوقات دشمن کو اہل ایمان پر فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ اہل ایمان کی کوتاہی، اعمال کی کمزوری، واجبات ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو ان کا پرچم بھی سرنگوں نہ ہوگا اور دشمن کو بھی ان پر غالب آنے کا موقع نہ ملے گا۔ المؤمنین ایمان لانے والوں کے، کفار مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم دعویٰ میں سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان کب فیصلہ ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا خطاب انہی ہزیمت خوردہ کافروں سے ہے کہ اب وہ فیصلہ آ چکا ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ کس طرح حالات کی ناسازی کے باوجود مسلمانوں کو معجزانہ طور پر فتح نصیب ہوئی ہے، لہذا اب بھی اگر راہ راست پر آ جاؤ تو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہوگی، اور اگر پھر تم نے پہلی سی نافرمانی کی، مخالفت کی، سرکشی والی روش اختیار کی تو ہم پھر تمہیں اسی طرح سزا دیں گے جس طرح آج تمہارا لو لشکر کسی کام نہ آ سکا، آئندہ بھی نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے اور مسلمانوں کا ساتھی اور حامی و ناصر خود ان کا پروردگار ہے، یہاں تک تو مسلمانوں پر احسانات جتلا کر انہیں قانون خداوندی کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ اب آگے روئے سخن کفار کی طرف ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، ان تستفتحوا اے کفار کا گروہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو۔ مکی زندگی میں مشرکین اہل ایمان سے کہا کرتے تھے کہ تم کامیابی کی امید لگائے بیٹھے ہو، متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تمہارے رب کا فیصلہ کب آئے گا۔ اسی سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو فقد جاءکم الفتح، تو وہ فیصلہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بربادی اور مسلمانوں کی کامیابی کا فیصلہ دے دیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اب بھی کفر سے، شرک سے باز آ جاؤ، توبہ کر کے دین حق کو قبول کر لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا اگر تم اپنے باطل عقیدہ پر ہی پلٹ کر آؤ گے تو ہم بھی پلٹ کر تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے، تمہیں ذلیل خوار کریں گے اور مسلمانوں کو غالب کریں گے کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ فرمایا یاد رکھو، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہارا جتھا، تمہارا گروہ، تمہاری پارٹی، تمہاری جماعت کسی کام نہ آئے گی، وَلَوْ کَثُرَتْ اگر جو کتنی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو۔ اگر ہم مسلمان اللہ رسول کی مان کر چلیں گے تو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بھاری لشکر بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پوری فرما دی۔ تائیدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت اور بعد میں بھی تھوڑے مسلمان بہت سے
کافروں پر غالب آئے۔ مسلمانوں کی جنگی تاریخ کا علم رکھنے والے جانتے ہیں غزوہ موتہ میں صرف 30,000 جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں روم کے بادشاہ قیصر کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، لیکن اللہ عز و جل کے شیروں نے اس جنگ میں پرچم اسلام سرنگوں نہ ہونے دیا۔ جنگ یرموک میں حضرت عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40,000 کی قلیل فوج کے ساتھ دشمن کے 10,60,000 فوجوں سے ٹکرا گئے۔ اللہ عز و جل کی نصرت حمایت سے کامیاب و کامران ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 60 کفن بردوش مجاہدین کے ساتھ دشمن کے 60,000 جنگجو سرتاپا لوہے سے لیس فوجیوں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک مقابلہ کیا اور اللہ عز و جل کے فضل سے ان پر غالب آ گئے۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 1700 جانباز مجاہدین کے ساتھ اندلس کے بادشاہ لڈریک کے 70,000 شہ سواروں سے جنگ کی اور نصرت الہی کے صدقے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ واضح بات یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ میری تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے پکے ایماندار ہو۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر پورا فرما دیا اور بھی کئی موقعوں پر پورا فرمایا، اور کافروں کے ساز و سامان اور اسلحے سے لیس کثیر تعداد کو مسلمانوں کی بے سر و سامان اور قلیل تعداد کے سامنے ذلیل خال کر کے دکھا دیا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ ایمان کے ساتھ مشروط فرما دیا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو پھر اللہ کی مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ آج لوگ پاکستان کا جشن آزادی تو منا رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے باجے گاجے ہو رہے ہیں، ناچ گانے کا انتظام ہے، فوجی پریڈ بھی ہر سال ہو رہی ہے، مالی ترقی کے بھی بلند بلند دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس ملک خدا داد میں دین کے غلبہ کے لیے کام کیا کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں اسلامی قانون نافذ ہوتا، فتنہ و فساد بند ہوتا، ہر آدمی کی عزت اور مال محفوظ ہوتا، اعلیٰ و ادنیٰ کا تفاوت مٹتا، مگر یہاں تو وہی جھگڑے فساد، پارٹی بازی، جہالت، فرقہ بندی، بد اخلاقی کا دور ہے۔ آپ نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے، تائید خداوندی کیسے حاصل ہوگی؟ تمہاری مشکلات کا مداوع کیسے ممکن ہے اور تمہیں سکون کی زندگی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ پہلے ایمان کے تقاضے پورے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے وعدے کس طرح پورے فرماتا ہے۔ تم نے تو زوال کے اسباب اکٹھے کر رکھے ہیں، ان سے ترقی کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہو؟ اللہ تعالیٰ بے شک مومنوں کے ساتھ ہے، پہلے مومن تو بن کے دکھاؤ۔ یا اللہ کریم ہم کو ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہر حال میں ہم کو واقعی حمایت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ کریم اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں کفار اور اہل اسلام میں مقابلہ اور جنگ ہے، یا اللہ علیہ السلام کی تائید فرما، ان کو فتح نصرت عطا فرما، باطل کو مغلوب اور ذلیل فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔